یاسین، اس کے متعلق متعدد تفاسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یاسین اس کا معنی ہے انسان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ رئیس المفسرین ہے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان ہے، اور لغت بنی تیمی بھی اسی کا معنی انسان کیا گیا ہے، تو انسان سے مراد یہاں پر انسان کامل ہے، اور انسان کامل یہاں پر مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ تو پھر یہ ہوگا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن الحکیم جو حکمت والا ہے، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ مرسلین میں سے ہے، پیغمبروں میں سے ہے، رسولوں میں سے ہے۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں سے مراد یاسین سے مراد سید ہے، تو سید کا معنی ہے سردار، تو یہاں پر معنی ہوگا یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، تو پھر بھی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے۔ تو بہرحال بہر تفسیر جو بھی معنی مراد ہو، یہاں پر ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یاسین اس سورت کا نام ہے۔ بہر کے والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس قرآن کی الحکیم جو حکمت والی کتاب ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، رسول ہے، تو یہی بھی ایک دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ علی صراط مستقیم، یہ ایک اشکال اور ان مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ساحر ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، مختلف قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے گئے، القابات سے ان کو پکارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ نہیں، آپ نہ شاعر ہے، نہ کوئی کاہن ہے، نہ کوئی آپ مجنون ہے، بلکہ آپ سیدھے راستے پر ہے، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیے، اور ان بیہودہ قسم کی باتوں پر جو مشرکین کی طرف سے ہے، منافقین کی طرف سے، ان پہ کان نہ دھرے۔ تو یہی چند آیات ہے، آگے پھر پڑھیں گے تنزیل العزیز الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔